پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی خاص طور پہ اس علاقے کے مسائل کی اور جو سماجی ایشوز ہیں ان کی، اور الفلاح جو تتاپانی کی آرگنائزیشن ہے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے سر افتخار کی سربراہی میں، اور ان کی پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جو کمیٹی ہے اور جو ان کے ایگزیکٹیوز ہیں، اس کے ممبرس ہیں، وہ مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور سر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ الفلاح کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم نے دیکھا جو سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کرتے ہیں، کرونا پیکیجز دیے انہوں نے، رمضان پیکیجز دیے، عید پیکیجز دیے، اور یہاں کی جہیز کا وہ خاندان جو غریب ہیں اور جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے ان کو جہیز کی سپورٹ کرتے ہیں، مالی امداد دیتے ہیں۔ تو ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ سر کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ الفلاح کا ایک پہچان ملی تتاپانی میں، بہت اچھی پازیٹیو سرگرمیاں ہیں اس کی، ان سرگرمیوں کے بارے میں بتائیے گا، کیا کیا آپ کے ٹاسک ہیں، کیا پلانس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ کم از کم ایک فلاحی تنظیم پر جو معاشرے کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے جو کام کر رہی ہے اس علاقے میں، اس میں آپ کم از کم یہ ایک پیغام دوسروں تک جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پیغام سے بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی۔ اس کے وجہ سے اس سے پہلے بھی ایک دو پروگرام ہوئے، اس کا بڑا اس کا فائدہ بھی ہوا یہ کہ ہمارا پیغام دور دراز تک گیا، اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جو اس پروگرام سے کم کم انفارم ہوئے، وہ ان کو معلومات آئیں، پھر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آئے، اور اس طریقے سے ہمارا پیغام دیکھ تو پھیلا بھی ہے، اور دوسرا ہمارا فائنینسنگ ہینڈ ہمارے مضبوط ہوئے اس حوالے سے۔ تو اس سب سے پہلے ہمارے الفلاح 2001 سے کام اس نے شروع کیا۔ سب سے پہلے کوئی ہمارے علاقے میں کوئی ایمبولینس نہیں تھی۔ حضرت صاحب وہ رشد و ہدایت کا منبع جناب اگار شریف سے پیر زاہد سلطانی صاحب نے اس طرف توجہ مبذول کرائی، اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی الفلاح نام کی۔ اس میں پہلے ہمارے بانی صدر چودھری لال صاحب تھے، ہمارے علاقے کے بڑے ایک نیک انسان تھے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں سے کی تو دم خم سے یہ تنظیم چلی، اور پھر اس کے ساتھ آئے نزاکت صاحب ہیں، برطانیہ میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس کے بعد اشاق صاحب آئے مرحوم، وہ بھی فوت ہو گئے، بہت ڈیووشن تھی، میں تو سمجھتا ہوں اشر رشیر بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے الفلاح کے بنیادی فنڈامنٹل سٹونز تھے ہمارے، انہوں نے ہمت بخشی، اور آج ہم تو اتنا کام شاید نہ کر سکے، لیکن ان کے جوش و جذبے اور ان کے جو ٹارگٹ لے کے ہم آگے وہ نکل رہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک یہاں ایمبولینس کی ضرورت تھی، علاقے بھر میں کوئی ایمبولینس نہیں تھی، تو ایمبولینس کے لیے یہ تھا کہ فائرنگ زون میں بھی ہم رہتے تھے، لوگ زخمی ہوتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، تو بیمار ہوتے تھے، ایمرجنسی میں کوئی ایمبولینس نہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا کہ سب سے پہلے ایمبولینس ہماری جو ہم نے الفلاح کے دور دراز سے چندہ کیا، ہم نے 4-5 لاکھ روپے کی چھوٹی ایمبولینس خریدی۔ اس کے بعد ہم نے بڑی ایمبولینس 330,000 cc کی اب بڑی ایمبولینس بھی ہماری بعد میں آہستہ آہستہ اور تنظیمیں آ گئیں، انہوں نے بھی بڑا کام کیا اس فیلڈ میں، جس میں بطور خاص اگر میں ذکر نہ کروں النور فاؤنڈیشن کا، النور فاؤنڈیشن نے علاقے کی بڑی خدمات ہیں ان کی، وہ اتنے بڑے کام کرتے ہیں پیر صاحب کہ اگر ان کا یہ میں ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، اور اچھے کام کے لیے یہ ان کی صلاحیتیں، ان کے اپنی جتنی بھی زندگی کی ان کی کارکردگی صلاحیتیں ہیں، اور اپنی ساری کی ساری کوشش کاوش جو ہے نا وہ النور کی طرف انہوں نے ڈیورٹ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی طویل کرے۔ اس طریقے سے 2-4 اور تنظیمیں آئی ہیں، لیکن اس وقت 2 بڑی تنظیمیں الفلاح اور النور فاؤنڈیشن، یہی وہ کام ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھر کوارڈینیشن بھی کر لیتے ہیں کہ کس طرح۔ تو ایمبولینس سب سے پہلے ہماری ایمبولینس آئی، اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ پھر کیا کہ میڈیکل شعبے میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہم اس کو اٹھا کے تو اسپتالوں میں چھوڑ آتے تھے، ساتھ دیکھا کہ اس کو چھوڑ تو ہم آئے، اس کے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی فائنینس بھی ہے، آپ کے کوئی دوائی دارو کے لیے بھی پیسہ بھی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بیڈ پر تو ہم پھینک کے آ جاتے تھے، ان کو یہی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو ذہن میں کلک ہوا یار کہ بے بس لوگ ہیں، غریب علاقے کے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دوائی کے لیے ایک پیناڈول کے لیے بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک چیز بڑی کلک ہوئی۔ پھر کچھ دوستوں سے ہم نے رابطہ کیا، ایک ہم نے علیحدہ فنڈ بنایا میڈیکل فنڈ، تو میڈیکل فنڈ میں یہ کہا کہ جو غریب غربا مساکین اس طرز کے لوگ آتے تھے ان کو ایمبولینس فری، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو تھوڑی بہت جو وہاں مدد ہوتی تھی، بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایمرجنسی ان کو پنڈی ریفر کرنا پڑا تو ایمبولینس دی، پیٹرول ڈالا، اور جناب ایک دوست یا ایک ڈونر کو ساتھ لگایا کہ چلو جی اس کو پنڈی شفٹ کر دو۔ حادثات کی صورت میں، LOC کی صورت میں زخمی آئے، آرمی کی بھی ہم نے بڑی کریٹیکل پوزیشنز میں فرنٹ لائن پر بھی ہماری ایمبولینس پہنچی، اور میں داد دیتا ہوں اپنے ڈرائیورز کو
وہ اپنے جو ہماری جو ٹیم ہے پوری، ارشاد الوحید ہیں جو پہلے ہمارے جو دنیا سے چلے گئے، جو ہیں بھی اس وقت بھی، وہ سارے کے ساروں کی کارکردگی قابل ستائش ہے. جی جی بالکل. اور اچھا یہ تو ایمبولینس والا جو فیکٹر ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، میڈیکل کے والے سے بھی آپ نے بتایا. اس کے علاوہ آپ کی کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں سوشلی، یعنی روزگار کسی کو فراہم کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی یعنی ان کو اسکلڈ لیبر کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ میڈیکل فیلڈ میں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کچھ زندگی میں ایسے بھی مریض لائے ہم تک کہ جس کے زندگی میں کہتے ہیں کہ بڑی سیٹسفیکشن آئی. وہ میں اکثر میں نے پروگراموں میں ذکر کیا، ہماری ایک بلائنڈ بچی آئی ہمارے پاس، وہ 17-18 سال کی بچی تھی. تو وہ شروع میں اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، پھر اس کو ہم نے یہاں اس کو چیک کروایا. اسلام آباد میں یہ جیلم آئی ٹرسٹ جو ہے ان کا، یہاں ان کو چیک کروایا. انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا جی آپ اس کو اٹلی بھیجیں، اس کے کارنیا آئی ٹرانسپلانٹ ہوگی. کارنیا آئی ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمارے پاس تو اتنے فنڈز نہیں تھے. پھر ہم نے اس کو انڈیا ٹرانسفر کیا. اس کا ویزا لینا ایک بڑی طویل داستان ہے. وہ ہم نے اس کو انڈیا میں بھیجا، وہاں سے ایک آپریشن اس کا وہاں ہوا، پھر دوسری بار دوبارہ ہم نے، تو وہ ایک خاصا مشکل کام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ہمارے راستے میں ایسے ہمارے معاون بھیج دیے کہ وہ ہمارا کام آسان ہو گیا. اس میں جاوید ہمارے پریس کے جو جہاں کے ساتھ وابستہ ہے، ان کی کاوش اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی یاد کہ انہوں نے بڑی ڈیووشن کی. اور پھر وہ اس کو ویزا لیا، انڈیا بھیجا، وہاں آپریشن ہوا، ایک دوسرا آپریشن ہوا، پھر اس کا ایک لاسٹ آپریشن جو ابھی ہوا یہ شفا آئی ٹرسٹ راول پنڈی میں اس کا آپریشن ہوا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ اب اس کی 18 سال کے بعد اس کی آئی سائٹ بحال ہوئی. اور اس کی جو انٹرویو وہ جو کیفیت تھی، اس نے 18 سال کے بعد اپنے والدین اپنے وہ بھائیوں کو اور بہنوں کو جب دیکھا تو وہ مسرت کے وہ لمحات جو تھے وہ کانفیڈنس. میں نے کہتا ہوں کہ جو پیچھے سے فائنینس کیا اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا، یہ میرا بڑا پکا یقین ہے. اور ابھی انہی دنوں میں اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور اس کی پوری شادی الفلاح اور ایوب ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کو مل کے اس کی شادی بھی ہو گئی. اور یہی سیٹسفیکشن ہے. بالکل ناظرین، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ایک وہ بلائنڈ بچی جو دیکھ نہیں سکتی تھی اور الفلاح نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا. اور ٹریٹمنٹ کی سٹوری آپ نے سنی کہ وہ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ کیسے یہاں سے انڈیا میں اس کا آپریشن ہوا، 1 آپریشن 2 3، اس کے بعد اس کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی. اور پھر وہ اب شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور تمام اخراجات جو ہیں وہ الفلاح نے اٹھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ الفلاح کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. الفلاح جو ڈونرز حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سپورٹ کریں تاکہ کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں، سپورٹ کر سکیں. بہت اچھا گروپ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں اور اس علاقے کی پہچان ہے، عزت ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے جو ایشوز ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، سفید پوش لوگ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو تب احساس ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو کام ہیں الفلاح کا یہ خاصا رہا. اور سر بتائیے گا سماجی طور پہ بچوں کی گرومنگ یا بچیوں کی شادیاں یا ان کو سلائی کڑھائی کے اس طرح کی کوئی اسکیمز آپ متعارف کروا رہے ہیں یا آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہیں؟ اس کے لیے تو ایک تھوڑا سا بات میڈیکل والے تھوڑی سی میری وہ رہ گئی تھی کہ میڈیکل کا ہمارا ایک باقاعدہ پورا شعبہ ہے. اس کے لیے ہم فنڈنگ کرتے ہیں. اس کو ہماری جو ایمبولینس ہے جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے ایک نومینل فی وہ کرایہ دے کے وہ جہاں تک اس کو ضرورت ہو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اس کو الفلاح سپورٹ کرتی ہے. وہ راول پنڈی جائے، وہ کوئٹہ جائے، وہ پنڈی جائے. ویسے کوئٹے کے تو نہیں آتے ہیں لیکن راول پنڈی اور پشاور اور لاہور، یہ 3 ہمارے نیٹو جو شہر ہیں ان تک ہماری ایمبولینس جو جس طرز کے ہوں، اگر وہ نامینل پیٹرول دے کے جا سکتے ہیں تو ان کو پیٹرول لے لیتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر اس کو ہم فری کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈونر سے رابطہ کر کے اس کو پیٹرولنگ اور فیولنگ کر کے ان کو اس اپنے منزل کے مقصود پہ پہنچا کر اور اس کو تھوڑی بہت آگے اس کی اسسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ایک پھینک کے اس کو اسپتال کے بیڈ پر چھوڑ کے ہم واپس نہ بھاگ جائیں. تو اس کے پھر خیر خبر بھی رکھتے ہیں. دوسری بات جو ہماری آئی یہ بچوں کی وظائف کے حوالے سے، کیونکہ میری خود جو زندگی تھی وہ بڑی محرومیوں کے دور سے ہم گزرے. تو مجھے قدم قدم پر لمحہ بہ لمحہ مجھے احساس ہوتا رہا کہ فیسیں نہیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، وہ اظہار نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے جب کلاس میں ہی تھا تو ہم نے ایک خاموش سا ایک چھوٹا سا ایک بینک قائم کیا ہوا تھا. اسٹوڈنٹ مل کے جی اتنی فیس آ گئی ساروں کی، خاموشی سے 2 اسٹوڈنٹ کی فیس 20 سے نکل گئی. نہ ان کو پتا دینے والے کون ہیں، نہ لینے والے کو پتا کہ کون لینے والے ہیں. تو ان کا بھی وہ برہم اور اس طریقے سے ان کی سپورٹ، یہ کئی سالوں سے یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب اس فیلڈ میں آئے
تو چونکہ وہ ہمارا ایکسپیرینس بھی تھا، اس کے لیے ہم نے پھر ایک علیحدہ فنڈ کیا. سینکڑوں اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو یونیورسٹی تک ہم نے تعلیم ایجوکیشن دی. ابھی ہماری ایک لڑکی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئی ہے، ابھی وہ ایم فل میں چلی گئی ہے، اور اس کو پوری فائنینسنگ جو ہوئی ہے وہ الفلاح کے حوالے سے ہوئی ہے، اس کے فنڈ سے حوالے ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا فیلڈ آیا، اس میں بہت سارے، میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ CSS کر کے وہ ایجوکیشن میں چلے گئے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ دوسرے میں چلے گئے، اور ان کو پیچھے سے یعنی وہ فائنینسنگ ہینڈ جو تھے وہ الفلاح تھی. لیکن ایک بات جو میں آپ سے یہ بھی کرتا چلوں کہ کبھی ہمارے جو اسٹوڈنٹ وہ آگے تک گئے، ان کو ہمارا پتہ ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں، تاکہ ہمارے سامنے آئیں تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ کہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ بڑی بات ہے. یہ وہ چیزیں ناظرین کہ عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. آج کل جو ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اگر کسی کو گاڑی گفٹ کرنی ہے تو اس کی آپ گاڑی کی پکچر ضرور بنائیں، لیکن وہ آپ کس کو دے رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے. اور وہی چیز جو سر بتا رہے ہیں کہ آج ان اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ وہ ان کی فیس کس نے پے کی تھی، اور آج وہ اگر کوئی کمشنر لگا ہوا ہے، کوئی کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی جو عزت ہے وہ مجروح نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ہم نے ہاؤسنگ پہ کام کیا. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں گھر میں جن کو شیلٹر لیس تھے، یتیم بچے، اوپر سے بارش آ رہی ہے، مکان گرا ہوا، کہیں کسی کے گھر میں کہیں کسی گھر میں. تو آپ تھوڑی سی دور جدید تقاضے ہیں. پرانے دور میں بہت مہاجرین ہمارے آئے، وہ دوسروں کے گھر میں رہ جاتے تھے، ایک کمرے میں خود رہ رہی ہے، دوسرے میں رہ رہی ہے، وہ تو ایک سب تھا سسٹم. آج کا دور میں تھوڑا سا وہ چینجنگ آ گئی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے 3 مکانات ہم نے، وہ ایک دھنوا میں بنایا، ایک ہمارا ادھر بروٹی میں تاپانی میں تعمیر بنایا. 3 کمروں کا یہ ہے، باتھ اس کا ساتھ، اور اس کا ایک کچن. اور اسی طریقے سے ہم نے دھنوا میں بھی ایک مکان، جو بچے تھے یتیم بچے، ان کے لیے ہم نے مکان بنایا. ابھی ایک مکان اور بھی ہمارا زیر تعمیر ہے، اس کے لیے ہم اس کے لیے ڈونر سے رابطے میں ہیں. کچھ کسی حد تک کو مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی ایک حصہ اس کا لینٹر یا اس کے آگے والا مرحلہ جو وہ ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا ہو جائے. تو یہ اس کا ہے. اس کے علاوہ بھی اپنے الفلاح نے زلزلے میں کام کیا. باغ کو ہم نے لوٹیک کیا، چونکہ باغ بڑا مرکز تھا ایسا کہ جہاں بری طرح متاثر ہوا. تو 1 ماہ تک ہم وہاں رہے. 1 ماہ میں ہم نے وہاں کیمپ کیا. باہر سے ڈونر آ گئے، ہمارا بہت سارا سامان آ گیا، وہ ہمارے پاس تھے، اس کو مینیج کرنا، اس کو تقسیم کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی ٹیم تھی. اور وہی ظفیر میں آپ کو بات کروں کہ سب نوجوان بچے تھے ہمارے ساتھ، کوئی بوڑھا بڑا بندہ نہیں تھا. کون لوگ تھے؟ آپ جیسے نوجوان لوگ تھے. یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئیں، وہ ہمارے پاس آ گئے، جی کام بتائیں. میں کہتا ہوں نا، ڈیووشن ہے، یہ نم ہے، یہ بس وہ ساکی چاہیے جو ان کو وہ جام پر لائے اور ان کو حرکت میں لائے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں سر آپ. اور سر جو آپ نے اپنے جو ٹاسک تھے وہ بھی بتائے، جو آپ اچیو کر چکے ہیں، جو آپ کے مستقبل کے پلان ہیں. کوئی ایسا پلان یا کوئی ایسی خواہش جو آپ کی اس پلیٹ فارم سے ہو، ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور چونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ڈونرز مہیا حضرات ہیں، جو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی اس پروگرام کے توسط سے آپ کا یہ کام بھی بن جائے اور آپ کی وہ وش اس الفلاح کے لیے پوری بھی ہو جائے. میں ایک تھوڑا سا آپ کو یہ اس کا زلزلے کے بعد ایک سیلاب آیا تھا، بدترین سیلاب یہ پاکستان میں. اس کے لیے ہم بڑی ڈونیشن لے کے ہم نے یہ سرحد میں گئے اور 2-3 دن ہم نے وہاں گزارے. ہم نے ایک جگہ کیمپ کیا، وہاں پوری جو ہماری ایفرٹس تھیں، وہاں غربت کے تو پہاڑ تھا، لیکن ہم نے اپنے حصے کا ایک وہ چونچ میں پانی لے کے ہم اس آگ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے وہاں ضرور پہنچے. یہ ہماری تسلی ہوئی. اس کے ساتھ فاران میں ایک زلزلہ آیا تھا کوئٹے میں، اس کے لیے ہم نے یہاں سے بھیجی. سونامی میں ہماری الفلاح کی طرف سے ایک بڑی امداد گئی تھی. اس کے ساتھ جو اس وقت جو کام کرونا جو آیا، اس نے تو برے طریقے سے متاثر کیا. اور اللہ کی مدد کرم نوازی سے ہمارے پاس کچھ ایسے ڈونر ہمیں مل گئے کہ پچھلے سال بھی 27 لاکھ کا کام کیا ہم نے کرونا کے دوران. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ماسک تیار کیے، سینیٹائزر تیار کیے، مساجد میں تقسیم کیے. جو گزرگاہ تھی، جو پوائنٹ تھے، ان پر ہم نے وہ اپنے نوجوان جو والنٹیئر تھے ان کو ہم نے ماسک دے کے کھڑے کیے. جو بندہ جائے اس کو ایک ماسک دیتے جائیں. اس طریقے سے اس پر بڑا کام کیا. اس کے لیے 27 لاکھ کا ہم نے پچھلے کرونا کے دوران ہمیں کام کیا. اس لیے کہ وہ لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہو کے گھروں میں آ گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں. جو بے روزگار کی تعداد زیادہ ہوگی ہمارے علاقے میں، ڈونرز ہمارے پاس موجود تھے، ان سے لے کے ہم نے اس فیلڈ میں ہم نے کام کیا. اب لیٹسٹ جو اس سال ہم نے کام کیا ہے، عید پیکج ہمارا ایک پروگرام ہے. ہر سال ہم عید کے لیے جتنے بھی ہمارے مساکین یا ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل وہ بیگرز ہیں نہیں ہیں، تو ان کو مدد کیسے جائے، ان کے بارے ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے اس دفعہ 31 لاکھ روپے کا ہم نے 1000 کا پیکج
پہلے 200 کا، پھر 1000 کا، عید کے بعد ہم نے 200 کا پھر اور پیکج تیار کیا، تو پھر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ ہر علاقے میں ہم نے گنی سے لے کے یہ پورا علاقہ درا شیر خان تک، دنواں سے لے کے پھر چمبا گلی اور بغا تک سے یہ سارے کا سارا لوکیٹ کیا۔ ایک بڑا پیکج ملا ہمیں وہ جو غربا تک، اور مزے سے عید کی اس میں اس طرح کا ہم نے سامان رکھا ہوا تھا کہ وہ عید کے بعد بھی کام آ سکے۔ اچھا پیکج تھا، اور میں آج بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے پیچھے فائنینس کیا ہمیں، ان لوگوں کی خوشیوں میں وہ لوگ شریک ہوئے، اصل مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی محبت سے، اپنی جفاکشی سے، وہ انہوں نے اپنی نیک کمائی سے ہمارے والے وہ امانتیں کی، اور ہم نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ اس کو ڈیزرونگ پرسن تک وہ پہنچ جائے۔ یہ ہمارا عید پیکج ہے۔ اس کے علاوہ لیٹسٹ ہم نے ایک NGO سے رابطہ کیا جو تقریباً ویل چیئر جو گھروں میں اپاج ہے، میں یہ اس آپ کے والے سے یہ بھی پیغام ایک بار پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ویسے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر بھی ہمارا پورا پیغام گیا کہ اس وقت کوئی گھروں میں اگر کوئی اپاج ہے، کوئی معذور ہے جو گھر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے بہت اچھی، اور امریکہ سے ہم وہ پرچیز کر رہے ہیں۔ تو اس وقت 75 چیئرز کی ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ڈیمانڈ آ جائے۔ میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ ایک پیغام آپ اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر گھروں میں کوئی ایسا مریض جو اٹھ خود نہ سکتا ہو، چل نہ سکتا ہو، تو اس کے لیے بہت اچھی وہ ویل چیئر ہے، اس پر بیٹھ کے کم از کم وہ اپنے گھر کے سین میں چکر تو لگا لے گا، بعد تک چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، اس کو ہم نے 100 کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، 75 تک ہمارے پاس آئی ہے۔ میں اور بھی اس پیغام کو، یہ جہاں تک یہ پیغام جائے ہمارا، کوئی بھی جو معذور ہے گھروں میں، بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے گھر میں، چونکہ اتنے لوگ ہوتے نہیں ہیں آسانی سے کہ جو ان کو مینیج کر سکیں، تو یہ پیغام بھی جانا چاہیے۔ یہ ہمارا اب پروگرام چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ابھی پروگرام چل رہا ہے ہمارا، وہ ہے یہ فوڈ پیکج کا۔ فوڈ پیکج کے لیے عرصہ 7 سال سے ہمارے لوکیلٹیز کے جتنے بھی وہ مساکین، غریب اور یتیم بچوں کی فیملیاں جن کے ارننگ ہینڈ نہیں ہیں، کوئی گھر میں کمانے نالا نہیں ہے اور وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، وہ گھروں میں سفید پوشی سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمارا 7 سال سے پروگرام چل رہا ہے کہ ان کے قریب ترین جو دکاندار ہوتے ہیں، ہم ان کو جا کے 6 ماہ کے راشن کے لیے ایڈوانس پیمنٹ دے آتے ہیں ان کو۔ یہ جولائی میں ہماری نیا پیکج شروع ہو رہا ہے، اور جون تک ختم ہو گیا تھا، اس کو پیسے دے جاتے ہیں، ان کو صرف اتنا پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کا دکاندار فلاں ہے، آپ اپنا سامان لیتے جائیے وہاں سے۔ نہ وہ فیملی ہمیں جانتی ہے اور نہ ان کو جانتے ہیں، ہم صرف شواہد اکٹھے کرتے ہیں کہ یہ کیا فیملی یہ ڈیزرو ہے اور یہ ڈیزرونگ کر رہی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ ان کا ساتھ اور وہ دکانداروں کا ساتھ۔ یہ تقریباً جولائی سے ہمارا نیا ہے، کل سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ میرا ایک پیغام ہے، پھر اس کو جتنا آپ پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مانگنے والے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں گھروں میں شام کو چولہا جلانے کے لیے ہمت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہم ایسے ہیں کہ گھروں میں ہم اپنی پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اگر ہم اس کو وہاں سے اس کو سپورٹ کریں، تھوڑی سی اس کو بچا لیں اگر، تو میرے خیال میں یہ بڑا کام کر سکتے ہیں ہم۔ تو جولائی سے ہمارا یہ پروگرام، یہ 20 سے زائد فیملیاں اس وقت ہیں جو ہم ان کو فائنینس کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اس کو۔ دوسری بات آپ نے کی تھی کہ آئندہ کے لیے آپ کیا پروگرام بنا رہے ہیں کہ کوئی سیلف فائنینس ہو، اس کے لیے ہمارا ایک NGO سے بھی رابطہ ہوا۔ کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک گائے پرووائڈ کی جائے جس کی تھوڑی سی زمین ہو، جس کے گھر میں 1-2 بچے ہوں یا بچیاں ہوں جو اس کو فیڈ کر سکیں، اچھی گائے اس کو دی جائے، اور اس کے لیے ہم پھر اس وقت ہم وہ اکٹھے کر رہے ہیں، اس کے کوائف اکٹھے کر رہے ہیں کہ پیچ آف لینڈ بھی ہو، اس کا ایک زمین بھی ہو جہاں سے اس کو چارہ دوا سکیں، اور پھر اچھی اس کی وہ اس کو فیڈنگ کر کے اس کا دودھ دو کے۔ ایک چیز اور ایڈ کر دوں، یہ وہی پلان یہ بتا رہے ہیں جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ گاؤں دیہات جہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کو بھینسیں اور ان کو بکریاں اور یہ سپورٹ ملنی چاہیے۔ یہ وہ ایریا ہے چونکہ گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو اس طرح کی اگر سپورٹ مل جائے تو وہ اپنا جو ڈیلی بیسس پہ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، دودھ ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہوگی، تو اس سے وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا یہ آپ کا پلان ہے۔ اس پلاٹ پر ہم کام کر رہے ہیں، ابھی کوائف اکٹھے کر رہے ہیں، اور وہ فیملیاں کہ جو اس پر کام کر سکیں۔ بعض ایسی ہوتی ہے، کچھ مایوسی بھی ہوتی ہے بعض میں کہ وہ اتنے رزلٹ ہمیں نہیں ملتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مانگنے والے ہاتھ کم ہوں اور وہ محنت کی طرف جائیں اور وہ کام کریں، اور 10-15 کلو اگر دودھ گھر میں آ جائے تو دودھ کی ضرورت بھی ہے، حالانکہ میں آپ تو ہول پر پی کے یہ ہمارا نیسلے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس طریقے سے وہ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو فیڈ بھی کر سکتے ہیں، کم از کم وہ مانگنے سے بچ جائیں گے اور وہ سیلف فائنینس کی طرف جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک پلان ہے مستقبل میں۔ ساتھ ایک ہمارا پلان یہ ہے کہ علاقے بھر میں
یہ بیماریاں جو ہماری ہیپیٹائٹس سی آ رہی ہے یہ گندے پانی کی وجہ سے آ رہی ہے. اس کے لیے ہمارا ایک این جی او کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا. رحمہ جماعت اسلامی کی ایک ہے, اس ہمارے کچھ دوست ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. 5 جگہ کو ہم نے فی الحال وہ ایک سائٹ سلیکشن کی ہے, جس کے لیے ہم نے ساوڑ کا کیا ہے, جس کے لیے گرلز کالج کا کیا ہے, اس کے لیے ہم نے ایک مہاجر کالونی تنہا میں کیا ہے, ایک بروٹی کے لیے کیا ہے. لیکن ہم نے زیادہ ہمارا فوکسنگ کیا کہ گرلز کالج کے قریب ترین اگر ایک واٹر فلٹر پلانٹ لگ جائے تو قریب کی آبادی بھی اس سے مستفید ہو جائے. دوسرا پانی وہاں وافر مقدار میں جو آدھ وقت پانی چلتا رہو فلٹر, وہ منرل واٹر ہی بن جاتا ہے تقریباً. پوری بازار کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. اس کے لیے بازار میں جتنے بھی بڑے ہمارے جو صاحب رائے لوگ ہیں, ہم ان کی ایک میٹنگ بلانے والے ہیں آئندہ چاند روگ میں, اور ڈونرز کو بھی بلائیں گے تاکہ ایک اچھا واٹر فلٹر پلانٹ وہ وہاں ہو جائے, تاکہ بازار پورا وہ اپنا ایک پانی وہاں جو گیلن ہوتا ہے وہ اٹھا کے دن کو لے آئیں. علاقے کی لوکیلٹی جو پاپولیشن ہے وہ بھی اسے استفادہ کر سکے. گرلز کالج کی بھی ایک بڑی بلڈنگ ہے, اس کے بھی وہ بھی اس میں وہ بھی استفادہ کر سکے. یہ ہمارا اب یہ تازہ ترین ہمارا پلان ہے. بالکل بہت اچھے پلان ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو مزید ہمت بھی دے اور لوگ آپ کو سپورٹ کریں. اور ناظرین, چونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ ادارہ قائم ہے, اور اس ادارے کو اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے اس علاقے کے لوگوں کو, ڈونرز کو بھی, اور وہ ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں؟ میں میری جو آپ سے ایک پیغام شیئر کروں, اور میرا دل بھی چاہتا رہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کی, میں نے اسٹوڈنٹ کے نام جو پیغام دیا میں وہی اس کو اگر ریپیٹ کروں تو میرے خیال میں اسی میں بھی ایک اچھا پیغام ہے. میں ہر فرد سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی میں نے پڑھ رہا تھا وہ ہمارے جو زاویہ کے رائٹر ہیں نا اشفاق احمد خان, تو ان کی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا, تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس ایک مانگنے والا آیا اور اس نے دستک کی, تو آگے بانسوں قدسیہ تھیں, تو گھر میں ہمارے پاس تو تھا کچھ نہیں, تو میں نے قدسیہ سے کہا کہ دیکھو کچھ پرس میں دیکھو, تو قدسیہ نے کہا کہ پتہ نہیں 1,000 روپیہ میرے پاس. میں نے کہا دے دو تم, تو دے تو دیا انہوں نے, تو وہ کہنے لگے تھا ہی ہمارے پاس یہی, تو آپ نے یہ بھی دے دیا. تو کہنے لگے آؤ آج ہم اللہ سے ایک سوداگری کرتے ہیں, ایک تجارت کرتے ہیں ہم اللہ سے. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ تو 1,000 روپیہ دے دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ کس طرح آپ اللہ سے, وہ بڑے صاحب نظر تھے اور چونکہ وہ ایک اللہ والے بھی تھے, بڑے اللہ والے بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے, تو کچھ 10 دن بعد یہ ہوا کہ ایک ناک ہوا اور ایک ڈاکیہ آیا اور اس نے ہمارے لفافہ تھما دیا میرے ہاتھ میں. تو میں نے وہ لفافہ دیکھا, اس میں دیکھا کیا کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا ادب کا, ایک کینیڈا میں گیا ہوا تھا, جو فارن ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا. تو وہاں ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے, تو کچھ ہمارے بقایا جات وہ بچے, تو انہوں نے ہمیں ایک لفافہ تھما دیا کہ ہمارے آپ کے کچھ بچت ہو گئی تھی, تو 10,000 روپیہ آپ کا جو ہے نا وہ بچت تھی, تو یہ ہمارا اس ہوٹل والوں نے واپس کر دیا. میں نے وہ بانو قدسیہ کو بلایا کہ ادھر آؤ, وہ جو ہم نے اللہ سے تجارت کی تھی 1,000 کی, وہ 10,000 ہمارے پاس آ گیا. میں یہ زاویے میں ہے تحریر, اگر صاحب آپ بڑے صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں, جو میری آواز اگر آپ جگ جائے, آپ یہ اللہ سے تجارت کریں, اللہ سے تجارت کریں, 10 روپے کی کریں, 100 روپے کی کریں, اور اگر اللہ آپ کو ریٹرن نہ کرے تو 2 سال بعد مجھ سے پوچھ رہے میرے سارے یار آپ یہ جھوٹی بات کی تھی. تو اللہ سے تجارت کریں سارے, اچھی گفتگو کریں, اچھا پیغام دیں, اچھی وہ صدقہ کریں, اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے. تو جس حیثیت میں انسان نہ, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ الفلاح میں ساری افورڈ کریں, جہاں آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ ہے, آپ ضرورت مند ہے, بیمار ہے, اس کی آپ بیٹھ جائیں, اس کے پاس گپ کریں. آپ شام کو اس کے وہ ترسا ہوا ہوتا ہے کہ میرے پاس بات کرے میرے ساتھ, کوئی آئے اور کوئی گپ لگائے میرے ساتھ, وہ ترسا ہوتا ہے. آپ اس کو گپ لگا دیں, 2 منٹ 4 منٹ آدھا گھنٹہ جو آپ کے پاس اویلیبل آپ اس کو وہ دے دیں. ہر بات جو یہ اتنی کہ وہ فائنینس ہی کرے بندہ. جس طرح میں نوجوانوں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی توجہ پڑوس میں دیکھیں, ضرورت مند کو دیکھیں. ہمارے آج بھی بہت ریموٹ ایریا ہیں وہاں جہاں چارپائی پر اٹھا کے ہم مریضوں کو سڑک پر لاتے ہیں. آپ فوری طور پر پہنچ جائیں, چارپائی اٹھا کے کندھا دے دیں اپنا, پہنچ جائے وہاں. یہ کام ہے میرا. جی بالکل, بہت خوبصورت پیغام, اور خاص طور پہ اللہ سے تجارت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں, اور جس حال میں بھی ہیں آپ مدد ضرور کریں, جتنی آپ کر سکتے ہیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. آپ جب مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا ریٹرن جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ریٹرن ملے گا. اور ادب کی بات چونکہ سر نے کی, اور بانو قدسیہ کا ذکر ہو, اشفاق احمد صاحب کا ذکر ہو, تو سر جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کا پسندیدہ شعر جو حالات کے بھی کا تقاضا بھی ہو اور نوجوان نسل بھی موٹیویٹ ہو جائے, ایک شعر آپ سے ہم سننا چاہیں گے. ایک سجدہ کر لیں آدم بدوشی میں, لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. زبردست, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ساگر صدیقی کے اس شعر پہ اختتام ہوا, اور اس میں کوئی شک نہیں, آج
کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس گفتگو کا مقصد ہی یہ تھا کہ تھوڑا سا جو ہمارے یہاں عدم برداشت کا ایک کلچر جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں اور اپنے ٹاسک کو مت بھولیں، اپنی منزل کو مت بھولیں، آگے بڑھیں. اور یہ تھی گفتگو. امید کرتا ہوں سر افتخار احمد ملک کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. امید کرتا ہوں ان کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.